الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الملك الرؤوف الرحيم. حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ رب کائنات نے جمعہ عید کا دن بابرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے. حاضرین ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ میں ہے. تو یہ سلسلہ کئی دنوں سے چلتا آ رہا ہے. آج انشاءاللہ العزیز مختصر ذکر ہوگا وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے. تو آیات کریمہ ایک ہی آیات کریمہ بلکہ دو یا تین ہو سکتی ہیں جو ہماری گفتگو کا حصہ بنے گی. اور سب سے پہلے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. تو رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ان میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے. جو لوگ فراست رکھتے ان کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ نشانیاں ہیں. یہ جو ہم نے قرآن پاک نازل کیا اس میں نشانیاں ان کے لیے ہیں جو فراست رکھتے ہیں. تو حاضرین کرام، سفر کا مہینہ ہے تو ان قریب یادگار دن نزدیک آ رہا ہے. وہ دن جس دن دنیا کے کئی ممالک میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دن منایا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. اور اسی مہینہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا دن بھی منایا جاتا ہے. یہ سفر کے مہینہ میں جو مشہور شخصیات ہیں اسلام میں اور صرف پاکستان میں نہیں عرب ممالک میں بھی ان شخصیات کا ذکر کیا جاتا ہے اور سالانہ دن منایا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے. تو رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو فراست رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. حاضرین و ناظرین کرام، سب سے پہلے اگر بات قرآن پاک کی جائے تو قرآن پاک کے مخاطب صحابہ کرام بعد میں آنے والے اولیاء کرام سے فضیلت رکھتے ہیں، مقام و مرتبہ میں اعلیٰ و رفع ہے. اور اسی لحاظ سے ان کی فراست بھی اولیاء کرام سے زیادہ ہے. اور جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت نہ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے
نہ ہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ بزرگ ہستیاں موجود نہیں تھی جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اس وقت صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام کی جو کرامات ہیں، جو فراست ہے، جو ذہن ہے، جو متقی پرہیزگاری ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں اس انداز میں کیا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے ماننے والوں، فراست تمہیں عطا کر دی گئی ہے اور اسے روئے کار لانا تمہارا کام ہے۔ میں نے فراست شکل نبی میں، حضور علیہ السلام کے مجسمہ میں آپ کو ایک وسعت، علم کی وسعت، حکمت کی وسعت، الغرض جو چیز جس معاشرے کو چاہیے تھی حضور علیہ السلام کی شکل میں عطا کر۔ ایسا ہے نورانی چشمہ ہے حضور علیہ السلام کہ جس کو جو چاہیے وہ حضور علیہ السلام سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی شکل میں فراست عطا کی۔ پھر آگے صحابہ کرام نے اس قدر اس فراست کی حفاظت کی، اس انداز میں اسے اپنایا، حاصل کیا کہ مثال دنیا میں نہیں ملتی، قیامت تک کے لیے دنیا میں مثال نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام سے پڑھ کر کسی کی فراست ہو سکتی۔ ہم اولیاء کرام کی فراست کی بات کریں تو ان کی فراست کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر صرف اتنا سا غور کر لیں کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور مجدد منور الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دو شخصیات کا ہی ذکر کریں اور غور کریں کہ ان شخصیات کو کتنے سال گزر گئے، کتنے سو سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی ہیں۔ آج بھی لاہور جانا ہمارے لیے آسان ہے، ہم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد لاہور پہنچ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آسانی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم سرحد شریف جائیں، وہاں جانے کے لیے وقت زیادہ چاہیے، مگر چلے جائیں داتا دربار لاہور چلے جائیں اور دیکھیں کہ 10 صدیوں بعد بھی وہ لوگ جن کو ہم فراست والے کہتے ہیں آج بھی ان کی فراست زندہ و قبیلہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہ جو حصہ تھا حضور علیہ السلام کی فراست کا وہ لیا ہے۔ جو رب کائنات کا حکم تھا کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، فراست والوں کے لیے اس قرآن پاک میں نشانیاں ہیں۔ اب ان نشانیوں کو ان لوگوں نے تلاش کر کے حاصل کر لیا اور صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ لوگ فراست کی شکل میں زندہ ہیں، ان کی کرامات زندہ ہے، ان کا ذکر زندہ ہے، ان کے معمولات زندہ ہیں۔ خود وہ قبر کے اندر ہیں مگر جو قبر کے باہر لوگ ہیں وہ اسی طرح ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار رب کو یاد کرتے ہیں کہ جس طرح حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کئی دفعہ موقع ملا ہم گاتا دربار حاضر ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں، کوئی سوئے ہوئے ہیں، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سڑک کے گانے چل پھر رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مراقبے میں ہے۔ ہر طرح کا ادا جو ہے وہ وہاں نظر آتی ہے، ہر شخص مصروف ہے اور کوشش ہر شخص کی ہے، جو وہاں جاتا ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ جس طرح حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رب کو منا لیا، میں بھی آج ان کے در پر آ کر اسی طرح رب کائنات کو میں یاد کروں، اسی انداز میں، اسی معاملات میں اور اسی ذکر ذکار کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لوگ اس تمنا لے کر آ جاتے ہیں۔
اور جن کو یہ آیات کریمہ سمجھ نہ آئی، ان فی ذالک الآیات للمتوسمین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں کہ بدعت کہاں ہے، شرک کہاں ہے، نقص کہاں ہے، بدعملی کہاں ہے، بے ایمانی کہاں ہے، وہ تلاش کرتے ہیں عیب، اور فراست کو نہیں دیکھتے کہ اس در پر جس طرح میں آیا ہوں یہ چیزوں کو میں تلاش کر رہا ہوں، مگر میں دیکھوں کہ یہ جو شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے یہ کس عقیدت کے کس انداز میں پڑھ رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ جو ذکر کر رہا ہے مراقبے میں ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کی تمنا کیا ہے، یہ آرزو کون سی آرزو لے کر آیا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے۔ کیوں انہیں نور ملا ہی نہیں ہے کہ فی ذالک الآیات للمتوسمین، اس کی فراست نہیں ہے، اس کی عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، ایمان زندہ نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، ایمان ہے مگر ناقص ایمان ہے، کمزور ہے، فراست ہے، عقل ہے مگر کمزور عقل ہے، ناقص عقل ہے۔ اس لیے وہاں جا کر عیب تلاش کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا اس انداز میں لوگ وہاں رب کائنات کو یاد کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے، پاس سے کتنے لوگ گزر رہے ہیں اور پاؤں اور ٹانگیں لگ رہی ہیں، وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے، وہ ذکر میں مشغول ہیں، رب کائنات کی یاد میں مصروف ہیں، وہ ہلتے نہیں، جگمگاتے نہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اور میرے ساتھ بھی کئی دفعہ واقعہ ہوا، 3 سال مسلسل لاہور جانا ہوا، میری بیگم کو کینسر کا معاملہ آیا، 3 سال جاتے رہے، ہفتے میں 2 بار 3 بار بھی جانا پڑتا، اور کوشش ہوتی تھی کہ ہر دفعہ داتا حضور ضرور حاضر کی جائے، اور رش اتنا ہوتا تھا کہ گزر رہے ہیں تو انجانے میں، بے خیالی میں اور بچ بچا کر سوچ ہے کہ کسی کو پاؤں لگ نہ جائے، اس کے باوجود بھی ٹکر لگ جاتی تھی، مگر وہ جو مشغول ہے، مراقبے میں ہے، ذکر میں ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، وہ ہلتا نہیں، وہ مصروف ہے، مگن ہے اپنے خالق و مالک کو یاد کرنے۔ ان لوگوں کی فراست زندہ ہے، انہوں نے فراست کو حاصل کیا۔ کرامات یہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور جا کر اس طرح غرق ہوتے ہیں رب کی یاد میں، انہیں دنیا یاد نہیں آتی۔ یہ ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ اب آ جائیں مختصر اور مشہور حدیث مبارکہ، صحابہ کرام کی کرامات، صحابہ کرام کی کرامات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت نزدیک آیا، قریب آ گیا، تو اپنی بیٹی کو فرماتے ہیں کہ عائشہ، وہ جو ناگا وادی میں باغ ہے کھجوروں کا، اس کے عوض میں جو پیسے 20 روپے کہہ لیں، دینار درہم 20 روپے جو آتے ہیں، اس کھجوروں کے باغ کی جو کمائی ہے وہ جو آتے ہیں، تو قرآن کے مطابق، احکام قرآن کے مطابق، حدیث مبارکہ تھوڑی لمبی ہے لیکن میں نے مختصر سی کی، اس کا ایک حصہ مس کر دیا، تو وہ جو آمدنی ہے، وہ جو باغ ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اب میری وراثت نہیں رہا، اور آپ اپنے 2 بہنیں اور 2 بھائیوں میں قرآن کے احکامات کے مطابق تقسیم کر لیں۔ ابھی وصال نہیں ہوا، قرب وصال میں ہے، وصال قریب ہے، کسی کو نہیں پتا، خود فرما رہے ہیں کہ 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں
اپنی 2 بہنوں میں اور 2 بھائیوں میں اور ایک 5 تقسیم کر دینا احکام قرآن کے مطابق۔ تو اب یہ سنا تو حیران ہوگی اور عرض کرتی ہیں کہ ابا جان بھائی تو 2 ہیں لیکن بہنیں تو میری کیا کہاں ہیں؟ میری بہن تو ایک ہی ہے اسما، بھائی 2 ہیں لیکن بہن ایک ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری زوجہ، میری اہلیہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو حمل ہے، اس سے بچی لڑکی پیدا ہوگی، اس کا نام ام کلثوم ہے، اس کو بھی حصہ میں شامل کرنا۔ پھر وہ جو بتایا تھا کہ 2 بہنیں 2 بھائی اس لحاظ سے وہ پورے ہوئے۔ حیران رہتی کہ جو میری دوسری 2 بہنیں ہیں، ایک کا تو مجھے پتا ہے لیکن دوسری کا نہیں۔ فرمایا کہ میری زوجہ کے پیٹ میں جو بچی ہے اس کا نام ام کلثوم ہے، وہ ہے دوسری بہن سے۔ حاضرین ناظرین کرام، یہ کرامات صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر نبی نہیں مگر پیغمبر علیہ السلام کے سچے دوست ہیں، صدیق دوست ہیں، قرب والے ہیں، اور انہوں نے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، انہوں نے فراست لی ہے حضور علیہ السلام سے، اس فراست سے، اس کرامت سے، اس نبوی فیض سے انہیں پتہ چل گیا کہ میرا وقت قریب ہے اور میری زوجہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، اس کا نام ام کلثوم ہے، اور بتا دیا کہ اس بچی کا حصہ قرآن کے مطابق اسے عطا کر دینا، دے دینا۔ ابھی وصال نہیں ہوا۔ یہ کرامت صحابہ کرام، اپنے چلے جانے کا بھی ذکر کر دیا، وراثت کا بھی بتا دیا، اور جو پیٹ کے اندر معاملہ خدا اور رضا خداوندی سے چل رہا ہے اسے بھی بتا دیا۔ یہ کرامت صحابہ کرام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حدیث مبارکہ آپ نے سنی کہ مدینہ میں منبر پر آپ جمعہ کا خطاب کر رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، دوران خطاب آواز دی اے ساریہ پہاڑ کی اس طرف دھیان کرو، مشہور حدیث مبارکہ۔ اب تقریر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اکیلے مراقبے میں ہیں، کسی کمرے میں ہیں، اور کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد پھر پتہ چلا کہ دشمن جو ہیں وہ پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں معاملہ۔ معاملہ کیا ہے کہ منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، جید صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق کو نکال کر بقایا سارے صحابہ، جید صحابہ کرام موجود ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، منبر پر تشریف فرمایا، خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ اٹھے منبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں اے ساریہ پہاڑ کو ساتھ لے گا، پہاڑ کو طرف لے گا۔ یہ کرامت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ کے بیٹھ کر، مسجد نبوی میں بیٹھ کر، منبر پر بیٹھ کر، اور حضرت ساریہ ایران کے پہاڑی علاقہ میں جنگ لڑ رہے تھے، مدینہ اور ایران کا فاصلہ خود دیکھنے کے لیے دوران خطبہ جاتی آنکھوں میں یہ ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ یہ ہے وراثت صحابہ کرام، یہ کرامت ہے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کائنات کے سب سے بڑے اولیاء کرام ہیں، سب سے بڑا یہ صحابہ کرام کی کرامت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں،
ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ آنکھوں سے زنا کرتے ہو، آنکھوں سے زنا کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا کہ ایک شخص ایسا اندر ہوا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اور آنکھوں سے زنا کر کے آیا ہے۔ جو ہی یہ معاملہ ہوا، جس نے یہ کام کیا تھا اسے تو پتہ چل گیا، بعد میں اقرار کیا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک شخص گھر سے نکلا، راستے میں ایک عورت نظر آئی اور اس نے صرف اتنا کیا تھا کہ ذرا تھوڑا سا غور سے ایسا دیکھا، بس اتنا دیکھا اور سیدھا مسجد میں پہنچ۔ مسجد کے آنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ تو یہ کر کے آیا۔ ہاں، اس نے کہا ہاں یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ نبی کے بعد بھی وحی آتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے وہ جو کیا ہے وہ تو بھول گیا، کہتا میں حیران ہوں کہ نبی کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد بھی وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اور قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کر کے فرمائی حضرت عثمان غنی نے، ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، کہ اللہ کی طرف سے مومن کی فراست اتنی ہے کہ وہ اللہ کی عطا کرتا فراست سے دیکھ سکتا ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی کرامات، اور صحابہ کرام نے یہ فراست جو دی حضور علیہ السلام، آگے حضور علیہ السلام سے لی صحابہ کرام نے، پھر جنہوں نے پیروی کی، عمل کیا، حضور علیہ السلام کے جو عاشق تھے، جو سچے تھے، متقی پرہیزگار اولیاء اللہ تھے، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو، ان کے روز و شب کو دیکھا کہ وہ کیسے زندگی گزاری، اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور وہی فراست جو صحابہ کرام کو ملی تھی اس کا حصہ اولیاء کرام کو بھی ملا۔ انہوں وہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حاضرین محترم، آیات کریمہ کی روشنی میں اور بھی آیات کریمہ ہیں جس میں رب کائنات فرمایا کہ قرآن پاک میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، فراست والوں کے لیے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ یہی نشانیاں ہیں، یہی لوگ نشانیاں ہیں۔ قرآن نشانی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات نشانی ہے، صحابہ کرام نشانیاں ہیں، اور یہ جو دن رات کا عدل بدل ہے، کائنات کے ذرات ہیں، معاملات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ قرآن نے اشارہ دیا ہے کہ انہیں دیکھ کر اپنی فراست کو وسعت دو، اپنے دل کو زندہ کرو، نورانی کرو، میری فراست لو اور دل کو زندہ کرو، اور جو دیکھنا چاہو اپنی ہتھیلی میں دیکھ سکتے ہو، زندہ اور جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہاں وہ عقل کو زندہ کرنا پڑے گا، عقل کو زندہ کرنا پڑے گا، شعور دینا پڑے گا۔ وہ جو سوئی ہوئی ہماری عقل ہے، جس نے یہ قرآن پاک کی نشانیاں دیکھنی ہے، اس عقل کو زندہ کرنا پڑے گا۔ جنہوں نے زندہ کر لیا تھا ان کی کرامات ابھی ہم سنا رہے ہیں، ان کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان کی کرامتوں کا فراست کا ذکر حدیث مبارکہ میں آ گیا، اور قیامت تک کے لیے ذکر چلتا رہے گا، فراست کا، کرامات کا ذکر چلتا رہے گا۔ کن کا؟ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کو تھاما، حضور علیہ السلام مجسمہ نور کو لیا اور دل میں سمویا اس نور کو، اور ان کی آنکھیں بھی روشن ہوگی۔ پھر مدینے بیٹھ کر ایران تک دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے دشمن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔